محمود غزنوی کے حملے 17 ہوئے تھے، علی امین 3 پہ رک گیا تھا تو مسلسل جاری رہنی چاہیے۔ میں بہت دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں انسائیڈ سٹوری ایز اے رپورٹر کہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ وہ 24 نومبر کی برسی اسلام آباد آ کے منانا چاہیے۔ آپ سانپ کو دودھ پلاتے رہیں اور کہیں کہ وہ آپ کو نہ ڈسے اور اسے گلے میں ڈال لیں، وہ ڈسے گا، اور پھر بچھو کو سمجھائیں کہ ڈنک نہ مارو تو وہ تو مارے گا۔ آپ ان کو منتخب ہونے کے لیے اسمبلی پہنچنے دیں گے یا وہ جو ایف آئی آر ایکٹیو ہو جائے گی؟ پلیز وہ کچھ تو خبر جا پائیں گے اپنے کچھ خبر تو دینا سر۔ آپ کا خیال ہے کہ ہم اپنی ساری جو پتے ہیں وہ آپ کے سامنے لیکن آپ جس بیان میں علی امین گنڈا پور کو فارغ کرنے کا تذکرہ ہوا، اسی بیان کے اندر وجوہات بھی یہی بیان کی گئی کہ یہ وجوہات ہیں۔ نصرت صاحب ذرا پوچھ لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں بڑی اسٹریٹجک موو ہے، زبردست موو ہے، یہ صحیح موو ہے کہ غلط؟ میرا اپنا خیال ہے جی اٹ وڈ کریٹ مور کیوس۔ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا کہ علی امین گنڈا پور پہ دبکا رکھتے۔ وہ پنجابی محاورہ ہے کہ مرے کو لنڈ رہا ہے اچھا ہوتا ہے، ٹھیک، تو شاید ان کی زیادہ بہتری تھی۔ اب یہ جو نہیں، کیا بہتری ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی پبلک موٹیویٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے، جنید اکبر اس کے خلاف ہے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں اسے بھی ملے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ علیمہ ملی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو یہ تو ختم ہو گیا، کارتوس چل گیا بس۔ سر وہ میں اس کے بارے میں تو ان کے اندرونی معاملات کے بارے میں تو کچھ نہیں، اندرونی معاملات بیرونی بن گئے نا، سب کو پتہ چل لیکن گیا۔ آپ یہ دیکھیے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت نامہ خاوند کی طرح جو ایجنڈا دیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے نئے وزیر اعلیٰ کو، نامزد کو، جو الیکٹ ہو پاتے ہیں یا نہیں، اٹس اے کوسچن اٹ سیلف، وہ یہ ہے کہ جی 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے نام وہ لیتے ہیں کہ جی ایک قبائلی، یعنی کہ جو ہمارے جو اب اضلاع بن چکے ہیں ہماری دانش میں، ایک افغان حکومت، جی بالکل، اور ایک افغان عوام، جی یہ 3 ہیں اسٹیک ہولڈرز۔ مجھے یہ بتائیے، آج صبح جو اورگزئی میں جو 10 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا کے اہلکاروں کی ہیں، سب کے سب، وہ اسٹیک ہولڈرز کیوں نہیں ہیں؟ اور ان کو ایکسٹریمسٹ کا ایک آفریدی صاحب کو، ہی وڈ بی میرا خیال ہے ہسٹوریکلی دا ینگسٹ چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا، جواں سال ہے بالکل، اور ظاہر ہے کہ ان کی انسپریشن سب سے زیادہ مراد سعید سے ہے۔ اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں بہت دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں انسائیڈ سٹوری ایز اے رپورٹر کہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی ہے کہ وہ 24 نومبر کی برسی اسلام آباد آ کے منانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، دس از ہز فرسٹ پرائیورٹی، پہلی ترجیح ہے۔ نصرت، یہ کوئی بہت بڑا ایجنڈا نہیں کھڑا کر دیا ہے ایک ایسے چیف منسٹر کے لیے جو تو بس ابھی اپنے ڈیرے کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ جو بات جو ہے نا، میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارا پریمیسز غلط ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کی گئی ہے وزیر اعلیٰ کی، یہ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کی گئی ہے، کو حالات کو بہتر کرنے کے لیے؟ ایبسلیوٹلی نو۔ نہیں تو یہ کس لیے کی تھی؟ محمود غزنوی کے حملے 17 ہوئے تھے، علی امین 3 پہ رک گیا تھا تو مسلسل جاری رہنی چاہیے اسلام یہ آباد۔ مسلسل، اچھا، یہ احتجاجی سیاست کو، احتجاجی سیاست مسٹ کنٹینیو، ٹھیک، اور رائٹ اور رانگ آپ اس سے اختلاف کرنے کا مجھے اور آپ کو پورا حق ہے، لیکن بانی تحریک یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے کہ پاکستان کے عوام بے چین ہیں، بے تاب ہیں کہ کوئی تحریک ہو، اور علی امین گنڈا پور نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے، انہیں 29 تاریخ کو انہوں نے بتا دیا تھا، اور یہ ان کے ساتھ 29 ستمبر کو ان کی ملاقات بہت مختصر رہی، لیکن علی امین گنڈا پور ہیں جو ویڈیو جاری کی تو وہ تو اختصار کی طرف مائل نہیں تھی۔ نہیں سر، 2 گھنٹہ 40 منٹ وہ جیل کے اندر ہی رہے، لیکن اس میں زیادہ وقت انہوں نے پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں چائے پیتے اور گپ لگاتے گزارا تاکہ باہر یہ تاثر جائے کہ تو احتجاج ریوائیو کریں گے، احتجاج کو ریوائیو کرنا ہے، اور اس کے لیے جو انہیں تازہ ترین ٹریگر جو ملا ہے وہ آزاد کشمیر کے تازہ حالات سے، کہ اگر ہم بھی اسی طرح توقع پھر یہ بھی ہوگا احتجاجی سیاست ریوائیو ہو، یہ بھی تو ہوگی کہ نہیں؟ یور ٹیک۔ اب اسلام آباد کی طرف احتجاج کا ذکر انہوں نے کر دیا، مینڈیٹ یہ کہ احتجاج آنا ہے اسلام آباد کی طرف، آپ توقع کر رہے ہیں کہ نئے نویلے عزم کے ساتھ انہوں نے بتایا وہ آئیں گے؟ اور پھر اگر جیسے نصرت صاحب فرما رہے ہیں، اگر اجازت ہے، سوری سر، دیکھیں میں اور طلعت ہم دونوں جو ہیں بنیادی طور پر رپورٹر ہیں، ہمیں خبر کے بھی متلاشی ہوتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کے لیے کیمرے کو دیکھ کے بتا دیں
آپ ان کو منتخب ہونے کے لیے اسمبلی پہنچنے دیں گے یا وہ جو FIR ایکٹیو ہو جائے گی؟ پلیز وہ کچھ تو خبر جا پائیں گے اپنے کچھ خبر تو دینا سر. نصرت صاحب میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. اچھا یہ تو میں اسی وجہ سے تو پوچھ رہے ہیں آپ سے. میں آپ کو کمال بات بتا دوں گا, اسی وجہ سے تو پوچھ رہے ہیں کیونکہ سب کچھ یہیں سے ہوتا ہے. میں آپ کا خیال ہے کہ ہم اپنی ساری جو پتے ہیں وہ آپ کے سامنے لیکن آپ سوال ہے آپ کو بڑا جنرل, لیکن احتجاج اگر ہوا تو کیا پالیسی ہو گیا؟ سر بات یہ ہے کہ اگر جو بھی نصرت صاحب نے فرمایا سر نے کہ اگر تو مقصد نئے چیف منسٹر کی تقرری کا شر پھیلانا ہے, تشدد کو عروج دینا ہے اور افراتفری کو فروغ دینا ہے, وہ تو نہیں ہونے دیا جائے گا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. پہلی بات اگر ایسا ہوا تو پھر گورنر راج بھی تو لگ سکتا ہے. دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ابھی میرے خیال میں پہلے ان کی جو الیکشن ہے وہ ایک بڑا مرحلہ ہے, پہلے انہیں الیکٹ ہو جانے دیجیے, پھر اگلی بات کریں گے. یہ بہت بڑی توقعات نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے جب آپ کے پاس اتنا بڑا عہدہ آتا ہے تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کوریڈورز میں یو ہیو ٹو فائنڈ یور وے, آپ کو تو اس میں کافی مہینے لگ جاتے ہیں. دیکھیے توقعات کوئی اچھی اور بڑی ہوں تو میں اس کو غلط نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ جو ہے میں اس کو اس لیے سپورٹ نہیں کر سکتی کہ دیکھیے یہ بات ڈاکٹر صاحب نے اچھی کی کہ پوچھا گیا کہ میں سمجھتی ہوں اسٹیک ہولڈر وہ ہیں جن کی گھر سے کوئی شہادت ہوئی ہو, جن کا نقصان ہوا ہو, جنہوں نے اس جنگ میں جن کا خون بہا ہو یا جن کے پیاروں کا. میرا اور آپ کا یا کسی اور کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم کہ ان سے صلح کر لو, ان کے ہاتھ میں جو ہے ملا لو. میں سمجھتی ہوں یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ پوچھا گیا جنرل باجوہ سے, مجھے علم نہیں, لیکن ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا ان کیمرہ سیشن ہوا تھا کہ شاید ابھی بھی ہم پر وہ لاگو ہے, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب اس کا حصہ تھے یا نہیں تھے, لیکن اس میں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس وقت تو میرا نہیں کہ مجھے یاد پڑتا کہ کوئی اعتراض تھا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ سانپ کو دودھ پلاتے رہیں اور کہیں کہ وہ آپ کو نہ ڈسے اور اسے گلے میں ڈال لیں, وہ ڈسے گا, اور پھر بچھو کو سمجھائیں کہ ڈنک نہ مارو تو وہ تو مارے گا. اس کی یہ شرست میں شامل ہے, وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ یہ ایکسپیریمنٹ 500 دفعہ ہو کے آپ نے دیکھ لیا, اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی لاشیں گرتی ہیں, خون بہتا ہے. مطلب اس کا یہ نقصان نہیں کہ کوئی آپ کا اکنامک نقصان ہو گیا, کوئی پیسوں کا نقصان ہو گیا, کوئی اور نقصان, یہ انسانی جانوں کا نقصان ہے. تو ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی ایک مشین سے جس کے نہ دماغ ہے نہ دل ہے, وہ صرف مارنا جانتا ہے. جیسے آپ سمجھ لیجیے IDF کیا ہے, جو اسرائیلی فورس ہے, ڈیفنس فورس, وہ بچوں کے سر کا بھی نشانہ لے لیتی ہے. یہاں بھی ہمارے بچوں کو کس طریقے سے شہید کیا گیا تھا ہم بھول سکتے؟ ہم تو آپ شاید بھول جاتے ہو, ان کے گھر میں آج بھی ماتم بچھا کی جو ہے وہ اس لحاظ سے میں بالکل. تو اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کی فورسز ہے, پاکستان کی حکومت. نیا چیف منسٹر نیگوشیٹ کرے گا یا آپ کی حکومت بات چیت کرے گی؟ وہ تو اب خارجہ پالیسی کا مدعا جو ہے, دہشت گردی کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, وہ نئے چیف منسٹر کے کھاتے میں ہے. ہاں جی, مجھے تو میں دعا گو ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے کنٹرول کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پاکستان تحریک انصاف کو بھی عقل اور شعور دے, اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے مطابق انہیں علم ہو کہ ہو کیا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے. اگر یہ صرف پاکستان کے اندر کچھ ایسے شر پسند ہوں, دہشت گرد ہوں, تو پھر جیسے وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, شن پن سے بات ہو سکتی ہے. ادھر کوئی شن پن نہیں ہے, ادھر جن من ہے جو سارے رہتے ہیں ادھر, پیسے دیتا ہے انڈیا. یار یہ سیدھی سیدھی بات ہے, ورڈ پلے دیکھ لیں. لیکن آپ نے سیدھی سی بات ہے نا, یہ جھٹکی بات ہے بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اور آپ ڈائلاگ کر سکتے ہیں اگر اس کی بنیاد کسی ریشنل پہ ہو, اگر دلائل پہ ہو. میں فیصلہ کر کے ہوں جو مرضی طلعت حسین جائے, میں نے نہیں ماننا, کیا فائدہ اس ڈائلاگ کا؟ گولی مارنی بھائی میں ہی پتہ نا مائنڈ سیٹ ہے نا. سو دس از اے مائنڈ سیٹ جس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں. اس کے پیچھے باقاعدہ فائنانسرز ہیں, وہ پاکستان کے دشمن ہیں, وہ آپریٹ افغانستان کے تھرو کر رہے ہیں. افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اس ساتھ اچھے تعلقات رکھنا یہ ہماری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے, اور ہم کر رہے ہیں. بار بار ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی ٹریڈ کریں, یہ ایکسچینج آف وہ نہ کریں, مطلب ہمیں آپ تجارت کے لیے استعمال کریں, ہمارے ادھر آپ ٹیررسٹ نہ بھیجیں اور انہیں کنٹرول کریں. چلے میں اس کو مزید کاما انورٹڈ کاما میں کر دیتا ہوں کہ آپ کے وہاں پہ جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی, وہ نہ رہنے دیں. آپ روکیں انہیں, وہ پاکستان کے خلاف ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ چن چن کے بھیجتے ہیں یا اپنے سرکاری گاڑیوں میں بھیجتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ بریک میں جا رہے تھے. بریک کے بعد میں سینٹر صاحب سے بات کروں گا, نصرت صاحب کا تجزیہ بھی لوں گا.